क्या आपको मालूम है कि कुन और फयकून के दरमियान असल फ़र्क क्या है? और क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद ने जिन चीज़ों के लिए भी कुन फयकून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, आज की जदीद तरीन साइंस अपने तमाम तर दावों के बावजूद उनमें से किसी एक का भी जवाब देने से मुकम्मल तौर पर कासिर है। हम अक्सर सुनते हैं कि साइंस ने दुनिया के तमाम राज फाश कर दिए हैं। हमें लगता है कि साइंस एक ऐसी जादुई छड़ी है जो एक दिन हमें कायनात के हर सवाल का जवाब दे देगी। लेकिन ज़रा सोचिए, एक इंची टेप, एक मेजरिंग टेप मेज़ को नापने के लिए तो बेहतरीन है। इससे आप मेज़ की लंबाई चौड़ाई बता सकते हैं। लेकिन क्या वो मेजरिंग टेप आपको ये बता सकती है कि इस मेज़ को किसने बनाया और क्यों बनाया? बिल्कुल नहीं। साइंस भी कायनात को नापने का एक बेहतरीन टूल है, लेकिन इसकी कुछ हतमी हदें हैं, ऐसी ठोस दीवारें जिन्हें साइंस कभी पार नहीं कर सकती। और हैरत की बात यह है कि कुरान करीम ने 1400 साल पहले इन हदों की निशानदही कायनात के बदल देने वाले सिर्फ एक जुमले से कर दी थी, कुन फयकून, यानी हो जा और वो हो जाता है। पूरे कुरान में ये ताकतवर जुमला 8 मरतबा आया है, और जब भी अल्लाह ताला ने ये जुमला इस्तेमाल किया, इसे एक ऐसे वाक़े के साथ जोड़ा जिसे समझने में आज की जदीद साइंस भी मुकम्मल तौर पर बेबस है। कायनात का आगाज़ कैसे हुआ, मिट्टी से इंसान कैसे बना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बिन बाप की पैदाइश कैसे हुई, इंसानी शऊर क्या है और मरने के बाद इंसान दोबारा कैसे उठेगा, साइंस के पास इनमें से किसी एक का भी जवाब नहीं है। आज की किस्त में हम वक्त के बिल्कुल आगाज़ यानी कायनात की पैदाइश से शुरू करेंगे और इसे इंतहाई आसान मिसालों से समझेंगे। पूरे कुरान करीम में पहली बार कुन फयकून का ये हैरत अंगेज़ जिक्र हमारी इस कायनात की तख्लीक के हवाले से सूरह बकरा की आयत 117 में आया है। जब हम कायनात के आगाज़ को खोजते हैं तो आज की जदीद साइंस बड़े फ़ख्र से बिग बैंग यानी एक अजीम धमाके की बात करती है। साइंसदान अपनी बड़ी बड़ी दूरबीनों और सुपर कंप्यूटर्स के ज़रिए हमें ये तो बता देते हैं कि धमाके के 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से के बाद क्या हुआ था। लेकिन ज़रा रुकें, इस धमाके के बिल्कुल ऐन उसी लम्हे पर क्या हो रहा था, और इस धमाके से पहले क्या था, जब खला, वक्त और मादे का कोई वजूद ही नहीं था। यहाँ आकर साइंस की तमाम मशीनें फेल हो जाती हैं, इल्म की सरहदें दम तोड़ देती हैं और साइंस मुकम्मल तौर पर अंधी गूंगी हो जाती है और बेबस हो जाती है। इस अंधेरे और साइंस की इस हतमी बेबसी का जवाब अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत 117 में देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बदीउस समावाति वल अर्दी व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। वो आसमानों और ज़मीन का इब्दा करने वाला है, और जब वो किसी काम का फ़ैसला करता है तो इससे सिर्फ ये कहता है कि हो जा, और वो हो जाता है। कुन फयकून आयत का पहला लफ्ज़ है बदी। अगर आप किसी कारपेंटर से कहें कि मुझे एक कुर्सी बना दो, तो वो सबसे पहले आपसे लकड़ी मांगेगा। वो लकड़ी के बगैर कुर्सी नहीं बना सकता। लेकिन बदी का मतलब है कोई ऐसी चीज़ बनाना जिसका ना पहले कोई खाका मौजूद हो और ना ही उसे बनाने के लिए कोई सामान, कोई रॉ मटेरियल मौजूद हो, यानी बग़ैर रॉ मटेरियल के, यानी सिफर से तख्लीक करना। साइंसदान कहते हैं कि हमारी ये अरबों खरबों सितारों वाली कायनात एक इंतहाई छोटे से नुक्ते, सिंगुलैरिटी से शुरू हुई है। लेकिन अगर आप इनसे पूछें कि भाईजान, वो छोटा सा नुक्ता कहाँ से आया और इस नुक्ते के बनने से पहले क्या था, यहाँ आकर बड़े बड़े साइंसदानों के हाथ पांव फूल जाते हैं। वो कहते हैं कि बिग बैंग के वक्त फिज़िक्स का कोई कानून काम ही नहीं कर रहा था। कायनात से पहले ना वक्त था, ना खला यानी टाइम एंड स्पेस ही नहीं था। कुछ एथियस्ट मुल्हिदीन कहते हैं कि कायनात एक क्वांटम फ्लक्चुएशन यानी अचानक होने वाली हरकत से खुद ब खुद बन गई। लेकिन ज़रा सोचिए, हरकत के लिए भी तो किसी जगह या कानून का होना ज़रूरी है। वो फिज़िक्स के कवानीन किसने बनाए? साइंस सिर्फ मौजूदा चीज़ों का मुतालिया करती है। बिल्कुल कुछ ना होने से सब कुछ कैसे बन गया, ये बताना साइंस के बस की बात नहीं। ये सिर्फ बदी अल्लाह ताला का कमाल है। आयत का दूसरा हिस्सा है वइज़ा क़ज़ा अमरन, और जब वो किसी काम का फ़ैसला करता है। इसमें फ़ैसला या इरादा का लफ्ज़ बहुत अहम है। यहाँ पे भी साइंस की बेबसी है। क्या आपने कभी डोमिनोज़ का खेल देखा है? आप एक छोटी सी टाइल गिराते हैं और इससे टकरा कर हज़ारों टाइलें
ایک شاندار ڈیزائن میں گرتی چلی جاتی ہیں۔ سائنس یہ تو بتا سکتی ہے کہ دوسری ٹائل پہلے سے کتنی رفتار سے ٹکرائی، لیکن سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ اس پوری لائن میں لگی ہوئی پہلی ٹائل کو کس نے گرایا، کس نے اسے ہاتھ مارا۔ نیوٹن کا قانون کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز خود بخود حرکت نہیں کر سکتی جب تک اس پر کوئی طاقت استعمال نہ کی جائے۔ تو پھر اس کائنات کو شروع کرنے کی پہلی طاقت، فرسٹ کاز، کہاں سے آئی؟ ایک اندھا اور بہرا دھماکہ کبھی بھی اتنی ترتیب والی کائنات نہیں بنا سکتا۔ فیصلہ یا ارادہ کوئی بے جان چیز نہیں کر سکتی۔ فیصلہ کرنے کے لیے ایک ذہن، ایک کانشیس ول کی ضرورت ہوتی ہے۔ سائنس اس ارادے کو ناپنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اب ہم آتے ہیں سب سے طاقتور حصے پر، یعنی کن فیکون پر۔ یعنی اس نے کہا ہو جا اور وہ ہو گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے بنانے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ایک حکم، کمانڈ اور لفظ کا استعمال کیا ہے۔ کمپیوٹر کی دنیا میں لفظ کیا ہوتا ہے؟ ایک کوڈ یا پاسورڈ۔ ہم عموماً کن فیکون کو ایک ہی سانس میں ایک ہی لفظ سمجھ کر پڑھ جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک لفظ نہیں ہے۔ یہ کائنات کی دو بالکل مختلف حقیقتوں اور دو الگ دنیاؤں کا ملاپ ہے۔ ذرا اس کے معنی پر غور کریں۔ کن، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کمانڈ ہے۔ یہ حکم وقت، خلا اور فزکس کی تمام حدوں سے آزاد ہے، یہ فوری ہے۔ فیکون، یہ اس حکم کا ہماری مادی دنیا میں ظاہر ہونا ہے، مینیفیسٹیشن ہے۔ یہ فزکس کے قوانین، وقت اور ایک طبعی پروسیس کا پابند ہے۔ اسمارٹ ہوم اور وائس کمانڈ کی مثال لیجئے۔ اسے سمجھنے کے لیے آج کے دور کی ایک عام سی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے پاس ایک جدید اسمارٹ ہوم ہے۔ آپ کمرے میں آتے ہیں اور صرف اپنی آواز میں کہتے ہیں لائٹس آن کرو اور کمرہ ٹھنڈا کرو۔ آپ کی یہ آواز اور آپ کا یہ حکم فوری ہے، اس میں کوئی وقت یا محنت نہیں لگتی۔ یہ ہے کن کی ایک بہت چھوٹی سی مثال۔ لیکن آپ کے بولتے ہی کیا ہوتا ہے؟ آپ کا اسمارٹ سسٹم اس آواز کو سنتا ہے، وائی فائی سگنل ایک سرکٹ تک جاتا ہے، بجلی کی تاروں میں کرنٹ دوڑتا ہے، اے سی کا کمپریسر آن ہوتا ہے، اس کے اندر موجود گیس گردش کرتی ہے اور آہستہ آہستہ 15 منٹ میں کمرہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ جو بجلی کا دوڑنا ہے، مشین کا چلنا ہے اور وقت کا لگنا ہے، یہ طبعی پروسیس دراصل فیکون ہے۔ کائنات کے آغاز میں یہ کیسے ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کن، ہو جا۔ یہ حکم فوری تھا۔ اس میں کائنات کا مکمل سافٹ ویئر، قوانین اور بلو پرنٹ موجود ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد جو بگ بینگ کا دھماکہ ہوا، اربوں سال تک گیس کے بادل اکٹھے ہو کر ستارے بنے، کہکشائیں وجود میں آئیں اور ہماری زمین ٹھنڈی ہو کر زندگی کے قابل بنی۔ یہ جو اربوں سال کا فزیکل پروسیس ہے، یہ دراصل ہے فیکون۔ سائنس کہاں بے بس ہے؟ سائنس صرف اور صرف فیکون کا مطالعہ کر سکتی ہے۔ سائنس اپنی دوربینوں سے تاروں میں دوڑتی بجلی، یعنی ستاروں کے بننے کے عمل کو تو دیکھ سکتی ہے، وہ اے سی کی ٹھنڈک کو ناپ سکتی ہے، لیکن سائنس کبھی بھی اس آواز یا اس مالک کے ارادے کو ریکارڈ نہیں کر سکتی جس نے شروع میں وہ وائس کمانڈ کن دی تھی۔ سائنس مشین کو دیکھ رہی تھی، لیکن مشین چلانے والے کے ارادے کو دیکھنے کے اس کے پاس کوئی آلہ، کوئی فنکشن موجود نہیں۔ کن اور فیکون کے اسی زبردست فرق سے اسلام کا وہ عظیم فلسفہ جنم لیتا ہے جو کائنات کے ہر سائنسی اور روحانی الجھاؤ کو سلجھا دیتا ہے، اور وہ ہے عالم خلق یعنی تخلیق کی دنیا اور عالم امر یعنی حکم کی دنیا کا فرق۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ آئیے اسے ایک ویڈیو گیم کی مثال سے بالکل سادگی سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک ویڈیو گیم کے اندر ایک کردار یعنی ایک کریکٹر ہے۔ اگر اس کردار کو گیم کے اندر ایک شہر سے، جیسے جی ٹی اے لے لی، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے تو اسے چل کر یا گاڑی پر جانا پڑے گا، جس میں کچھ گھنٹے یا دن لگیں گے۔ اسے کہتے ہیں عالم خلق، یعنی ہماری یہ فزیکل دنیا۔ یا ہر کام ایک پروسیس کے تحت ہوتا ہے، اس پر وقت لگتا ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ وقت ضرور لگتا ہے۔ بیج کو درخت بننے میں سالوں لگتے ہیں، بچے کی پیدائش میں 9 مہینے لگتے ہیں۔ ہماری سائنس بھی دراصل اس گیم کے اندر کا ایک حصہ ہے جو صرف اسی گیم کے ٹائم، فاصلے اور رولز یعنی قوانین کو ناپ سکتی ہے۔ لیکن ذرا اس پروگرامر یا ڈیولپر کے بارے میں سوچے جس نے وہ گیم بنائی ہے اور وہ اسکرین کے باہر بیٹھا ہے۔ وہ گیم کے اندر موجود فزکس اور وقت کا بالکل پابند نہیں ہے۔
وہ اگر باہر بیٹھ کر بورڈ پر صرف ایک ایڈمن کمانڈ یا کوڈ ٹائپ کرے تو وہ کردار سفر کیے بغیر ایک سیکنڈ میں دوسرے شہر ظاہر ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں عالم امر۔ عالم امر میں زمان و مکان، ٹائم اینڈ سپیس اور پروسیس کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن ہو جا، تو یہ دراصل عالم امر کی طرف سے آنے والی وہی ڈائریکٹ کمانڈ ہے جو وقت اور پروسیس کی پرواہ کیے بغیر ہماری اس دنیا عالم خلق میں فوراً حقیقت بن جاتی ہے، جسے ہم فیکون کہتے ہیں۔ اور سائنس بے بس کیوں ہے؟ کیونکہ سائنس خود اس گیم کے اندر کا ایک ٹول ہے۔ وہ گیم کے اندر موجود پہاڑوں، سمندروں اور فاصلوں کو تو ناپ سکتی ہے، لیکن وہ کبھی بھی اسکرین سے باہر نکل کر پروگرامر کے کی بورڈ کو تلاش نہیں کر سکتی۔ سائنس بے شک ایک زبردست چیز ہے، لیکن یہ صرف اس کائنات کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھنا جانتی ہے۔ یہ کتاب خود بخود نہیں لکھی گئی۔ سائنس کائنات میں ہونے والے فیکون یعنی جو ہو رہا ہے اس کو تو دیکھ سکتی ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپے کن یعنی خدائی حکم تک اس کی رسائی ناممکن ہے۔ جب بھی کوئی آپ سے کہے کہ سائنس نے خدا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے تو مسکرا کر اسے بتائیں کہ سائنس صرف پینٹنگ کے رنگوں کا مطالعہ کرتی ہے، وہ اس عظیم مصور کو نہیں جانتی جس نے یہ تصویر بنائی ہے۔ یہ تھی ہماری قسط غور و فکر کی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو اوروں تک پہنچائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔